السلام علیکم ناظرین، ڈی ایم پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ عائشہ متین۔ ناظرین، آج ہم موجود ہیں پاکستان کے مشہور اور معروف اداکار کے گھر، جو کامیڈین بھی ہیں۔ انہوں نے فلموں میں بھی کام کیا اور کئی اسٹیج ڈراموں میں بھی اپنی کارکردگی دکھائی۔ آج ان کی جو ہے ٹانگ کٹ گئی ہے۔ کیا وجہ تھی ٹانگ کٹنے کی، وہ بھی ان سے بات چیت کریں گے۔ اور ہم ان کے گھر آئے ہیں، گھر کا حال بھی بہت خستہ حال ہے۔ یہ سب کیسا ہوا، کیسے انہوں نے مینیج کیا، کیونکہ کافی کاسٹ بھی لگ جاتی ہے۔ ان سے ملتے ہیں اور ان کی کہانی انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے سر؟ بس بیٹا، اللہ تعالیٰ کی ذات جس حال میں بھی رکھے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آپ کا ہم نے سنا، آپ کو تو ہم نے ہنستے کھیلتے دیکھا ہے اور کافی لوگ آپ کے فین ہیں، مطلب پورا پاکستان ہی آپ کے لیے فین ہے آپ کا۔ لیکن آج آپ کو جس حالت میں دیکھ رہے ہیں، واقعی ہمارے دل میں بھی بڑا وہ ہو رہا ہے کہ ہم آپ کو بتا نہیں سکتے یہ سب کیسے ہو گیا جانو بابا۔ بیٹا دیکھیے، ہونی ہو کے رہتی ہے، اور کل آپ کے ساتھ کیا ہوگا آپ کو پتہ ہے؟ آپ کو نہیں پتا آپ کے ساتھ کل کیا ہوگا، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کسی کو بھی نہیں پتا کہ کل کسی کے ساتھ کیا ہوگا۔ بس میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے۔ میں پروگرام کر رہا تھا لبرٹی میں، روڈ شو کرتا ہوں میں، ذرا سنیے تو۔ رات کو ہنستا مسکراتا آیا ہوں اور صبح میرے پاؤں میں درد ہوئی ہے۔ تو میں نے جب دیکھا تو وہ زخم بڑا مائنر سا تھا، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم جو ہے وہ میں نے دیکھا کہ خراب ہو رہا ہے۔ تو ہم بھاگے ہاسپٹل، وہاں پہ جا کے انہوں نے کیا کیا، اس کو کھرچ دیا، یعنی اس کی صفائی کر دی۔ بتائیں گے زخم کیسے ہو؟ یہ شوگر کی وجہ سے نا، آئی ایم ڈائبیٹک پیشنٹ فار لاسٹ 20 ایئرس، اور پاکستان جو ہے وہ ڈائبیٹک کنٹریز میں سب سے پہلے نمبر پہ ہے شوگر کے مریضوں میں، تو میں بھی انہی میں سے ایک تھا۔ تو اس کے بعد میرے پاؤں کی حالت بڑی خراب ہو گئی، تو بس کیا کہہ سکتے ہیں۔ ابھی دیکھیں، آپ نے یہ علاج کروایا، اس میں کافی کاسٹ آ جاتی ہے، تو کہاں سے آپ نے ارینج کیا؟ کیونکہ میں آپ کو دیکھ کے مجھے لگ نہیں رہا کہ کیسے آپ نے ارینج کیا۔ آپ ایک اسٹار ہیں، آپ کو اسٹار کی طرح رہنا چاہیے، لیکن ابھی ہمیں حالات کو نظر نہیں آ رہے۔ اور جو فنکار ہوتا ہے نا، وہ فنکار ہوتا ہے، امیر یا غریب نہیں ہوتا۔ تو فنکار جو ہے وہ سمن آباد میں بھی رہتے ہیں، پکی ٹھٹھی میں، گلشن اقبال بھی رہتے ہیں، سبزہ زار بھی رہتے ہیں، شادرہ بھی رہتے ہیں۔ تو فنکار تو کہیں بھی رہ سکتا ہے۔ تو لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ فنکار جو ہے کوئی کروڑ پتی ہوگا، اس کو کچھ تھبنٹو ملتے ہیں یا اس کی بہت بڑی پیمنٹ ہے۔ بڑے لوگوں کی بڑی پیمنٹ ہے، لیکن ہم جیسے فنکاروں کی پیمنٹ کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے۔ فلموں میں کام کرتے ہیں تو وہ 3000 شفٹ دیتے ہیں یا 1500 شفٹ دیتے ہیں، کھانا بھی ٹائم پہ نہیں ملتا، اور بعض کا تو ایسا ہوتا ہے کہ پورے دن میں ایک بار ہی کھانا ملتا ہے، جو پور پروڈکشنز ہوتی ہیں جو ہمارے چل رہا ہے سسٹم۔ تو اب آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ میں کرائے کے گھر میں تھا، اور کرائے کے گھر سے ہی پروگرام کرنے جاتا تھا، اور آج بھی کرائے کے گھر میں ہوں۔ جو وہاں پہ آپ کو نظر آتا ہے نا، سوٹڈ بوٹڈ، بڑا کوٹ پہنا ہوا، شوز پہنے ہوئے، وہ سب دکھاوا ہے جو ہم وہاں پہ جا کے دنیا کو دکھاتے ہیں۔ اصل میں ہماری وہ، میں نے ایک لڑکی سے پوچھا تھا نا کہ آپ کہاں رہتی ہیں پروگرام میں، تو لڑکی نے کہا کہ میں جوہر ٹاؤن رہتی ہوں۔ تو میں نے کہا آپ ایسا کریں، یہی سوال آپ مجھ سے کریں۔ تو لڑکی نے پوچھا ہاں جی بتائیں آپ کہاں رہتے ہیں؟ تو میں نے کہا میں اپنی اوقات میں رہتا ہوں۔ تو سب سے بہترین جگہ جو رہنے کی ہے نا، وہ بندے کی اوقات ہے۔ جب انہوں نے میری ٹانگ کو آپریٹ کیا تو اس کے اوپر تقریباً 4.5 لاکھ سے زیادہ خرچ آیا، جو 2,85,000 کے قریب تو اس کی آپریشن کا تھا، میڈیسن کا اس کے الگ تھا۔ 15 دن سے زیادہ ہسپتال میں قیام کیا، اور جہاں آپ نے کہا کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، آپ کی پرواز کو سلام ہے، واقعی میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، کیونکہ مجھے نہیں پتا تھا کہ ایسا حادثہ رونما ہو جائے گا۔ تو بینک کے اندر چھوٹی بیٹی کے جہیز کے لیے ہم نے پائی 1 روپیہ ہم نے جمع کیا تھا کہ اپنی بیٹی عروج کی شادی کریں گے یہ دسمبر کے بعد۔ تو گھر والوں نے جتنے پیسے تھے وہ سارے نکال کے میرے اس علاج پہ لگا دیے، اور کہا کہ آپ کی جان بچانی ضروری ہے، کیونکہ میری بیوی کا یہ ماننا ہے کہ میں ایک بورڈ کا درخت ہوں، ایک برگد کا درخت ہوں، جس پر یہ گھر کے 10 بچے جو ہیں، جس میں میرے بیٹے کے بھی 5 بچے ہیں، میری بیٹی بیٹا ہے، میری بہو ہے، میری بیگم ہے۔ تو ہم سب لوگ اس کرائے کے گھر میں رہ رہے ہیں، اور ان سب کا واحد کفیل میں ہوں۔ جو بڑا بیٹا ہے اس کی ٹیلرنگ کی شاپ تھی، لیکن میری بیماری کی وجہ سے وہ بھی بیچارہ مجھے کیری کرتا ہے، مجھے لے کے جاتا ہے، لے کے آتا ہے۔ اور جو چھوٹا بیٹا عبداللہ غازی ہے وہ اسپیشل چائلڈ ہے بچپن سے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ کہیں آپ مدد آپ کی کہاں سے آئی ہے؟ آپ کوئی ایکٹر یا کوئی آپ کے پروڈکشن والے جہاں آپ کام کرتے تھے، کہیں سے آپ کو کوئی مدد آئی؟
جی دیکھیے فنکار جو ہیں وہ انفرادی طور پر میری مدد کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، اور بہت پیارے فنکار ہیں. فنکار جو ہے وہ ایک برادری کی مانند ہوتا ہے، جس میں اگر اس میں سینئر جونیئر کی بات نہیں ہوتی. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ فنکار ہوتا ہے، وہ ملک کا امبیسڈر ہوتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو مختلف رنگوں سے مزین کر کے دنیا میں بھیجتی ہے، پھر وہ کلاکار بنتا ہے. وہ میوزیشین ہوتا ہے، وہ شاعر ہوتا ہے، وہ گائک ہوتا ہے، وہ لکھاری ہوتا ہے، وہ پرفارمر ہوتا ہے. تو جو اللہ تعالیٰ کی رنگوں سے ودیت کر دے ان فنکاروں کی محفلوں میں میں نے ٹائم گزارا، اور فنکاروں نے بڑی ہیلپ آؤٹ بھی کی ہے. افتخار ٹھاکر صاحب، حاجی صاحب بہت جلد میرے پاس ہوں گے. ناصر چنیوٹی بھائی جان کا رابطہ ہوا ہے، وہ باہر تھے، وہ بھی آ گئے ہیں، وہ بھی آئیں گے. تو ببو رانا بھائی جان جو ہیں وہ پروگرام کر رہے ہیں باہر، تو ویسے جیسے آتے ہیں وہ مجھے ملیں گے. جو کیسر پیا صاحب ہیں وہ سائیوال میں ڈرامہ کر رہے ہیں، وہ بھی آ جائیں گے. انہوں نے مالی مدد بھی کی ہے، اور میری بیٹی کو انہوں نے اپنی بیٹی قرار دیا ہے. جو بی جی ہیں نجیبہ بی بی فیشن ڈیزائنر، وہ میرا بازو بن کے کھڑی ہیں، مولا پاک ان کو سلامتی دے. اس کے علاوہ جو ٹائیگر شاہ جی ہیں، وقار شاہ جو جرار رضوی صاحب کے بھائی ہیں، وہ میرا بینیفٹ شو کروانے جا رہے ہیں. تو اس کے علاوہ اور بہت سارے دوست ہیں جنہوں نے انفرادی طور پر میری مدد کی ہے. اچھا جانو بابا، آپ یہ بتائیں کہ اب آپ حکومتی اداروں کو کیا کہنا چاہیں گے؟ انہوں نے آپ کی مدد کی ہے، اپنی طرف سے آپ کیا میسیج ہے؟ دیکھیں جی، مجھے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے حکومتی اداروں سے، بلکہ مجھے تو کسی سے بھی کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ راضی رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہی مدد مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو انسان کو عطا کرتی ہے، عزت دینے والی، ذلت دینے والی، موت دینے والی میرے رب کی ذات ہے. جو انسان ہے وہ کیا کسی کی مدد کریں گے؟ ہاں، جن کے دل میں احساس ہے، ہمدرد ہیں، غم گسار ہیں، صلہ رحمی ہے، وہی آپ کی مدد کرے گا. اور آرٹ اینڈ کلچر کے جو ادارے ہیں، آرٹس کونسل ہے، ابھی تک وہاں تک سنوائی نہیں ہے، تو ملنا ملوانا کیا ہے؟ اللہ کرے ان تک میری آواز پہنچ جائے اور وہ کچھ ہیلپ آؤٹ کر دیں، وگرنہ اللہ ہی کارساز ہے. گیسوؤں کی ہوا نہ دے جانا، گیسوؤں کی ہوا نہ دے جانا، بندہ پرور دغا نہ دے جانا. مجھے انسان کی ضرورت ہے، ترس کھا کر خدا نہ دے جانا. اور دوسری بات یہ ہے بیٹا کہ ملنے کی طرح ملتا ہے، پل بھر نہیں ملتا. ملنے کی طرح ملتا ہے، پل بھر نہیں ملتا. دل اس سے ملا جس سے مقدر نہیں ملتا. اور چھائی ہے دور وحشت جنوں میرے گھر کے آنگن میں، اب تو یاروں شہروں میں بھی انسان نہیں ملتا. تو میں تو بس ایک ہی میسج بیٹا دوں گا کہ جو اللہ تعالیٰ کے قریب لوگ ہیں، جو دل والے ہیں، جو ہم درد ہیں. ہم درد وہ ہوتا ہے جو درد سے گزرا ہو، جس نے درد کو سہا ہو، جس کو درد کا پتہ ہو، تو وہی بندہ جو ہے وہ ہیلپ کرے گا. جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنے، کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ تجارت کر رہا ہوتا ہے نا، بندہ اس کا بدلہ نہیں دے سکتا، اس کا اجر اللہ کی ذات دیتی ہے. تو بہت ہی لوگ جو ہیں، میں اب کیا گلہ شکوہ کروں، ویڈیوز دیکھتے ہیں، پروگرام دیکھتے ہیں، لیکن مدد کرنے والے جو ہیں نا وہ ایک نمک کے برابر ہیں، جسے وہ کہتے ہیں نا آٹے میں لون، تو ان کی مقدار اتنی کم ہے. تو بس اتنا کہوں گا کہ اگر کسی درد دل والے کو یا کسی پریم والے کو، احساس والے کو میری خبر ہو جائے تو وہ دل جوئی ضرور کرے، اور جو کر سکتے ہیں وہ ہیلپ آؤٹ کر دیں، جو کچھ نہیں کر سکتے وہ آواز ہی بلند کر دیں، اور جو تھوڑا سا بھی نہیں کچھ کر سکتے وہ دعا کر دیں، اور جو ککھ نہیں کر سکتے وہ آپ کی ویڈیو کوئی شیئر کر دیں. جی ناظرین، ہم جانو بابا کے پاس موجود تھے اور واقعی ان سے مل کے دل خوش ہو گیا. ابھی بھی وہی کر رہے ہیں کہ جیسے لوگوں کو ہنسایا کرتے تھے، دل خوش کرتے تھے، ابھی بھی ایسی فیلنگ آئی ہے. مجھے ایسا نہیں لگا کہ وہ بیمار ہیں، بڑے ایکٹیو ہیں، اور اسی عزم کے ساتھ وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اور آپ کو ہمیں اسی عزم کے ساتھ ان کے ساتھ رہنا ہے. اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ عائشہ متین کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.